السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے، اسی اثناء میں ایک دیہاتی آیا، اس نے کہا متی الساعہ، اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس نے، چونکہ دیہاتی شخص تھا اور بات کے دوران میں ہی اس نے پوچھ دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہیں دی، آپ نے اپنی بات کو جاری رکھا، بات کرتے رہے، آپ کو جو بات بیان کر رہے تھے لوگوں سے، صحابہ کرام سے، وہ بات آپ کہتے رہے۔ تو کچھ لوگوں نے آپس میں کہا کہ لگتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا نہیں، کچھ نے کہا کہ لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات اس کی پسند نہیں آئی، لیکن جب آپ نے اپنی بات کو پوری کر لیا تو اس کے بعد آپ نے کہا کہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والا شخص کہاں ہے جو یہ پوچھ رہا تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو اس شخص نے کہا اے اللہ کے رسول میں یہاں موجود ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ صحابہ کرام بھی اس طریقے سے پوچھا کرتے تھے کہ چونکہ یہ ایک فطرت ہے کہ الگ جگہ کے رہنے والوں کا مزاج الگ قسم کا ہوا کرتا ہے، کوئی صحابہ میں سے بھی کوئی دور کے رہتے تھے، کوئی الگ جگہ کے، کوئی دیہات کے، کوئی شہر کے، تو الگ الگ مزاج ہوتے تھے۔ تو یہ بھی صحابی تھی، لیکن چونکہ دیہات کے تھے، دیہات کے بارے میں عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر جو ایک اخلاق والی چیزیں ہوتی ہیں وہ شہروں کے مقابلے میں تھوڑا الگ ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات پوری کر لیے تو آپ نے فرمایا، پوچھا اس سے کہ جس سے جو قیامت کے بارے میں پوچھ رہا تھا شخص، وہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا میں یہاں ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ امانت کیسے ضائع ہوگی؟ اسی صحابی نے پوچھا جو دیہاتی تھے، کیف اضاعتھا، اللہ کے نبی امانت کیسے ضائع کری جائے گی، امانت کیسے کھوئی جائے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب معاملات کو ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا جائے جو اس کے اہل نہیں ہیں تو قیامت کا انتظار کرنا۔ جیسے مثلاً مدرسے کے ذمہ دار ایسا انسان ہو جائے، ناظم ایسا انسان ہو جائے مدرسے کا جو اس کا اہل نہیں ہے، مسجد کا ذمہ دار ایسا شخص ہو جائے جو اس کا اہل نہیں ہے، یا امام ایسا آدمی بن جائے، مسجد کا امام ہو جائے ایسا آدمی جو امامت کا اہل نہیں ہے، امامت کا حق نہیں رکھتا، مثلاً اسے نماز کے بارے میں معلومات نہیں ہے، قرآن پڑھنا نہیں ٹھیک سے جانتا، تو ایسے شخص کے یہ سب ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں اس میں آتی ہیں کہ اگر وہ اہل نہیں ہے اور اس کو ذمہ دار بنا دیا جائے تو یہ امانت کو ضائع کرنا ہے۔ کوئی بھی عہدہ ہو، کوئی بھی ذمہ داری ہو، یہ ایک امانت ہوا کرتی ہے، اگر کوئی انسان اس کے لائق نہیں ہے تو اس کے سپرد اس کو کر دیا جاتا ہے تو یہ امانت سمجھیے خیانت ہو جاتی ہے، امانت میں خیانت ہو جاتی ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قیامت کی نشانی بتایا۔ اس حدیث سے ہمیں ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جب کوئی شخص، ذمہ دار شخص کسی سے بات کر رہا ہو تو درمیان میں جا کر کے نہیں بولنا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے کہ وہ اپنی بات پوری کر لے، اس کے بعد بات کہا جائے، اپنی بات کو رکھا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کی تعلیم کو سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔